صفحہ نمبر 38۔ آیت نمبر ہے 25۔ آیت نمبر ہے 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل جلالہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی اور ان کی نبوت کی دو دلیلیں بھی عطا کر دیں، ایک عصا لاٹھی کا معجزہ، ایک ید بیضا ان کے ہاتھ کی چمک کا معجزہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے، اس کو جا کر میری دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے ہر اہم کام سے پہلے وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ دین کے ہر معاملے سے پہلے بھائی وہ کیا کرتے تھے؟ دعا مانگا کرتے تھے، چونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جہاد کے سفر پر نکلتے تو آپ علیہ السلام مسجد سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کر روانہ ہوتے، اور جب واپس آتے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد میں تشریف لاتے اور نوافل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ کوئی ایسا اہم کام نہیں ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی اور حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جاؤ، تو بھائی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کیا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر اہم کام سے پہلے دعا مانگنا اس کام میں کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر اہم کام سے پہلے دعا مانگنا اس کام کے پایۂ تکمیل تک پہنچنے میں مدد اور معاون ہوتا ہے۔ قال اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب اشرح لی صدری، آپ میرا شرح صدر فرما دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے، یعنی مجھے اپنے سینے کی ایسی وسعت عطا فرمائیے جس سے میں پیغمبرانہ فرائض کو اچھی طرح انجام دے سکوں۔ اسی لیے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، چونکہ نبی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ڈالتا ہے ان کی ادائیگی کے لیے شرح صدر بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی نرالی نوازشیں اور اعلیٰ ترین نوازشیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا مانگے ہی حضور کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ اور 8ویں پارے میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا شرح صدر فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی پر، تقوی پر، اچھے کام پر ان کو دل کا اطمینان عطا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ اہتمام سے نماز قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا دل کا اطمینان، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا شرح صدر عطا کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسے دسیوں نہیں، ہمارے ہزاروں واقعات ہیں، آخری وقت جانے والے اس اطمینان سے گئے۔ کیوں جی، ایسا ہے یا نہیں؟ اس اطمینان سے گئے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک استادوں کا انتقال ہوا، تو میں تو وہاں پہنچ نہ سکا تھا، تو ہمارے جو رفقا ساتھی تھے ان سے بات ہو رہی تھی۔ کہنے لگے ہسپتال میں تھے، فلاں 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 ہم ساتھی ساتھ تھے، بہت اطمینان۔ کہا مغرب کے وقت مجھے نماز پڑھاؤ، یہ میری آخری مجھے لگتا ہے کہ بس یہ آخری ہے۔ تیمم کروا کے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اطمینان سے کلمے، تسبیحات، توبہ، استغفار، بہت اطمینان سے کہنے لگے اتنا اطمینان ان کے چہرے پر زندگی میں کم دیکھا۔ اس اطمینان سے اللہ کو یاد کیا۔ کہنے لگے یاد کرتے کرتے ہمیں یوں لگا جیسے آنکھ لگ گئی ہے۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے، چلو آنکھ لگ گئی ہے، تھوڑی دیر سو ہی جائیں۔ کہنے لگا آنکھ لگی، آنکھ لگنے کے 10 منٹ بعد ڈاکٹر چیک کرنے آئے، انہوں نے ہلایا، انہوں نے کہا یار تم سر پر کھڑے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ تو یہاں سے رخصت ہو گئے۔ کہنے لگے ہم حیران ہو گئے کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ ہمیں تو یوں لگا تھا ان کی آنکھ بند ہوئی ہے، ان کی آنکھ بند ہوئی ہے۔ تو 8ویں پارے میں جس وقت یہ آیات اتری، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا سے یہ پوچھا، اللہ کے حبیب یہ شرح صدر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور مومن کا شرح صدر یہ ہے کہ اس کا میلان دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو جائے۔ مسلمان کا میلان بھائی دنیا سے ہٹ کر کس کی طرف ہو جائے؟ اکثر حضرات آپ ماشاءاللہ پختہ عمر میں ہیں، صحیح مومن کا جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اس کا میلان آخرت کی طرف بڑھتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی شرح صدر ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اے اللہ میرے معاملات بھی آسان کر دے، میں جو فرائض آپ نے میرے ذمے لگائے ہیں ان کو کیا کر دے، آسانی مانگی۔ اور یہی سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر آسانی مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرتے اور فرمایا کرتے تم اپنے اللہ کو تھکا نہیں سکتے، تم اپنے اللہ کو تھکا نہیں سکتے، مشکلات نہ مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیا کرو؟ آسانیاں۔ اس لیے ایک جنگ کے موقع کے اوپر جب جہاد کی باری ہے نا، بعض نوجوان صحابہ میں جوش اور نعرے بلند کر رہے ہیں کہ اگر کافروں سے ٹکراؤ ہو گیا یوں کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، حضور نے فرمایا کہ مشکل ہے، تم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ آسانی مانگو۔ اور یہی معاملہ اس وقت ہوا جب سورہ یوسف میں وہ واقعات آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ احب الی مما یدعوننی الیہ قال رب السجن، اے میرے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی فرمایا کہ میں اگر اپنے بھائی یوسف کی جگہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے شر سے پناہ بھی مانگتا اور اپنے لیے آسانی بھی مانگتا ہر موقع پر۔ اسی لیے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، حج اور عمرہ کی جب نیت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں،
اس میں بھی کیا ہے؟ یسرہا، یسرہو، اے اللہ اس کو ہمارے لیے کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ چونکہ اگر مشکلات پیدا ہوں تو پھر چھوٹی سے چھوٹی جگہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے آپ کو بڑا متقی، بڑا طاقتور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میرے لیے آسانی پیدا ہو۔ وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے صاحب علم اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو ہلکا پھلکا بخار، سر میں درد ہو گیا تو ہائے ہائے کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جی آپ کو ہلکا پھلکا بخار ہے، سر میں درد ہو رہا، آپ ہائے ہائے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہم اللہ کے سامنے پہلوان نہیں بن سکتے، ہم اللہ کے سامنے پہلوان نہیں بن سکتے۔ ہم نے اپنے اللہ سے چھوٹی موٹی تکلیف پر بھی یہ کہنا کہ یا اللہ میں ماڑا ہوں، یا اللہ میں کیا ہوں؟ کمزور ہوں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یوں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ فرعون ہوتا کون ہے؟ میں چٹانوں سے ٹکرا جاؤں گا، میں پہاڑوں سے ٹکر لے لوں گا۔ فرعون جو ہے ہواؤں کا رخ موڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ ہمارے عجیب لہجے بولے جاتے ہیں، یہ انبیاء کے لہجے دیکھو کیا کس عاجزی سے پر ہے کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اے میرے اللہ میرے کام کو کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ آگے فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ زبان کی گرہ کیا تھی؟ مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تربیت میں تھے، اس کے گھر میں پل رہے تھے، تو چونکہ بادشاہوں کا مزاج تھا بننا ٹھننا اور ان کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، تو فرعون بھی اسی طرح سر پہ تاج، داڑھی میں، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ہیرے جواہرات چھوٹے چھوٹے موتی داڑھی میں جڑے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، کھیل رہے تھے اس کی گود میں، تو داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچے۔ فرعون نے اس کی اپنی توہین سمجھا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں اور ماں سے زیادہ شفیق تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ لیکن فرعون نے کہا نہیں، لگتا ہے کہ یہ بچہ میرے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ بچہ میرے لیے کیا ثابت ہوگا؟ خطرناک ثابت ہوگا۔ اس لیے فرعون نے چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا، اپنے سے دور کرنا، تو پھر یہ حضرت آسیہ نے یہ کہا کہ ہم تجربہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچے کی بالکل ناسمجھی ہے۔ وہاں کچھ آگ کے انگارے بھی رکھے اور پھر ان کی طرف چھوڑا، کچھ ہیرے جواہرات رکھے، کچھ آگ کے انگارے رکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں کی طرف گئے اور بچے نے جلدی سے آگ کا انگارہ اٹھا کر زبان پہ رکھ لیا، اس سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ مشہور واقعہ ہے، اس کو بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اور یہ واقعہ کیا ہے؟ اسرائیلیات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسرائیلی واقعات اور اسرائیلی باتیں اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں میں چلی آ رہی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے اور نہ ہم ان کی تکذیب کریں گے۔ لا نکذب ولا نصدق، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے ہمیں اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں الفاظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ روانی نہیں تھی، وہ تسلسل موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ مجھے پیغمبرانہ فرائض کی ادائیگی کے لیے ذرا بہت مضبوط لب و لہجہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور یہ مانگتے بھی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر میرا بھی معمول ہے، تھوڑا بہت بول لیتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں کبھی بیان کرنا ہوتا ہے تو ان آیات کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ بولنے کی ہمت عطا فرما، اے اللہ بولنے کی کیا عطا فرما؟ جتنے مرضی انسان میں بولنے کی صلاحیت ہو، اللہ تعالیٰ ہمت نہ عطا کرے، ہمت
نہ عطا کریں، 4-5 سال پہلے جب یہ سخت گرمی کے روزے تھے، ایک دن میرے لیے ایسا آیا، اتفاق سے 6-7 بیان ایک دن میں آگے پیچھے آ گئے۔ 10 بجے ایک صاحب نے اپنے یہاں عورتوں میں ایک بیان رکھا، زور کے بعد مجھے پھر ایک جگہ بیان کرنا تھا، 3 بجے پھر کرنا، گرمی کے روزے بول بول کے مجھے عصر کے بعد یہ کیفیت ہو گئی کہ جیسے آج بھی ہوش ہی نہ ہو جائے، چونکہ میں سارا دن ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا کہ آج 5، اب عصر کے بعد پھر ایک بڑی جگہ پروگرام تھا، وہاں جا کے پھر بیان کرنا تھا۔ اب یہ آیات بار بار پڑھی ہیں میرے اللہ، اب میرا حلق خشک ہو گیا، میں تو بول نہیں سکتا، میری مدد کر۔ بار بار پڑھی، اور جب میں بیٹھا نا، میں نے میزبان کو کہہ بھی دیا، انہوں نے کہا جی، میں نے پوچھا کتنی دیر بیان کرنا ہے، انہوں نے کہا جی 1 گھنٹہ۔ گھنٹے سے پیچھے تو ٹائم ہی نہیں نہ لگاتے۔ میں نے کہا یار میں 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے تو پیچھے کر آیا ہوں سارا دن، 1 گھنٹہ اب پٹرول اتنا نہیں ہے بالکل آخر میں، نہیں جی ہم نے بڑی افطاری کروائی ہے فلاں فلاں۔ میں کہا بھائی کوئی اور ریزرو میں بندہ رکھو تاکہ جہاں میری بس ہو جائے۔ اللہ سے مدد مانگ کر بیان شروع کیا، مجھے خود اندازہ نہیں ہوا کہ گھنٹہ کس طرح گزر گیا۔ ابھی اللہ نے بلوایا، بھائی کس نے بلوایا؟ اسباب کے تحت میں خود کہہ رہا ہوں، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے، تو میں یہ سمجھ پایا ہوں، اور اس پر یہ رائے بھی بڑے بڑے مفسرین نے دیا، میری کیا اوقات ہے، میں کیا سمجھ پایا ہوں۔ بڑے بڑے مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مزید قوت بیان مانگی حضرت، کوئی لکنت والی بات نہیں تھی، ہاں فصیح و بلیغ تھے۔ ہو سکتا ہے چونکہ سورہ شعراء میں فرعون نے تانا بھی دیا تھا موسیٰ، ولا یکاد یبین، کیا ولا یکاد یبین، کہ تو واضح بات نہیں کر سکتا، فرعون نے یہ کہا تھا۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی خاص روانی نہیں تھی، اس لیے فرعون نے یہ کہا کہ اللہ، اس لیے موسیٰ یہ تانا دیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ذرا فصاحت و بلاغت عطا فرما۔ اور حضرت ہارون کا آگے ذکر آ رہا، وہاں بھی کہا کہ ہوا افصح منی لسانا، سورہ شعراء میں ہے۔ تو لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ وہ جو زبان توتلی تھی، آگ کے کوئلے رکھ لیے، اس واقعے کی تو اسرائیلیات میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اتنی روانی نہیں تھی، تسلسل نہیں تھا، اتنی صفائی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ روانی اور زبان کی صفائی اور قوت بیان عطا کر دی۔ اسی لیے پھر جب فرعون سے مکالمہ ہوا، جادوگروں سے مکالمہ ہوا، ساری تقریر قرآن میں جو ہوئی بھائی وہ کس کی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان سے گرہ کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ بھائی تاکہ کیا کر سکوں؟ یفقہوا قولی، میں اپنی بات، بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف، خطابت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سب سے زیادہ ہمارے ممبر پر بیٹھنے والے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ خطابت، بیان کا مقصد سمجھانا ہے، پھٹے توڑنا نہیں ہے، شور شرابہ نہیں ہے، شعلہ بیانی نہیں ہے، اچھل کود نہیں ہے، اور ادھر ادھر جاتے ہیں، ایسے سپیکر چلا رکھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ گھوم جاتے ہیں کہ یار پاگل ہو جاتے، پروگرام سے اٹھ کر آنے کے بعد بھی گھنٹہ گھنٹہ دماغ کو سکون ہے۔ اور بھائی تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہاں کیا بتایا؟ یفقہوا قولی، اے اللہ مجھے، اس لیے خطابت کی، تقریر کی سب سے اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنی بات کیا کرے؟ سمجھا دے۔ جب سامنے سے اٹھ کر جانے والے جائیں، کم سے کم ان کو اتنی سمجھ آ جائے کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے، کہنے والے نے،
اس لیے ہمارے جتنے بڑے بڑے صاحب علم بزرگ ہیں، بڑے بڑے مفسر، آپ سب کی تقریریں مجھے جہاں تک سننے کا اتفاق ہوا ہے نا، بالکل سادہ، ٹھہر ٹھہر کے، لیکن آگے والوں کو بھائی پوری بات ان کی کیا آ جاتی تھی؟ ہاں، سمجھ آ جاتی تھی۔ اس لیے فرمایا یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سمجھ آ جائے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ آپ میرے اہل میں سے کسی کو میرا معاون اور مددگار بھی بنا دیجیے۔ وزیر کا لفظی معنی ہوتا ہے وزن اٹھانے والا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، وزیر کا معنی ہوتا ہے وزن اٹھانے والا۔ تو وزیر ان لوگوں کو کہا جا، ہمارے یہاں تو اب وزیر اور طرح استعمال ہونے لگا نا، لفظ وزیر کہا جاتا ہے جو ریاستی امور میں بادشاہ کا وزن اٹھائیں، اس کے معاون اور مددگار ہوں۔ تو آپ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے کسی کو کیا بنا دیں؟ بھائی یہاں اہل کا لفظ سگے بھائی پر بولا جا رہا ہے۔ بھائی کس پر بولا جا رہا ہے؟ سگے بھائی پر۔ اس لیے شیعہ کا یہ کہنا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، بس۔ او بھائی ہمارے یہاں پنج تن پاک ہیں یا نہیں؟ پنج تن پاک ہے، کہتے ہیں حضور کے اہل بیت صرف۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں من اہلی، اور آگے فرمایا یعنی میرے بھائی کس کو؟ ہارون کو۔ اس سے پتہ چلا سگے بھائی بھی کس میں شامل ہیں؟ اہل میں شامل ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دودھ پیتے بھائی ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی حضور کے، اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ سب کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اشدد بھی ازری، اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے کام میں شریک بنا دیجئے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل ان آیات سے دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔